اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف، آپ کی زندگی، آپ کی اسلام کے لیے خدمات اور پھر آپ کے فضائل و مناقب اتنے پہلو رکھتے ہیں کہ ان سب پہلوؤں پر گفتگو کرنا مختصر سے وقت میں ناممکن ہے۔ اور اگر کوئی حضرت عمر کی زندگی پر لکھنے بیٹھ جائے یا بولنا شروع کر دے، اگر لکھے گا تو لکھتے لکھتے ضخیم کتاب مرتب ہو جائے گی، اور اگر بولنا شروع کرے گا تو بولتے بولتے گھنٹے گزر جائیں گے، حضرت عمر کی سیرت ختم نہیں ہوگی۔ لیکن حضرت عمر کی سیرت، تعارف، زندگی کو اگر چند جملوں میں سمجھنا چاہیں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے حضرت عمر کون ہے ان کا تعارف کرواؤ، تو چند جملوں میں حضرت عمر کا تعارف وہ ہمیں آنا چاہیے۔ اور وہ جملے ایسے ہیں کہ اگر ان جملوں کو دیکھا جائے تو حضرت عمر کی پوری زندگی ان جملوں میں بند ہے، سارے فضائل ان جملوں میں بند ہے۔ وہ کیا تعارف ہے حضرت عمر کا؟ حضرت عمر وہ ہیں جنہیں میرے اور آپ کے نبی نے، میرے اور آپ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عزت اور وقار کے لیے منتخب کیا ہے، مانگا ہے، انتخاب کیا ہے، چنا ہے۔ عمر وہ ہیں جنہیں میرے نبی نے اسلام کی عزت کے لیے چنا ہے، اور عمر وہ ہیں جن کو حضرت ابو بکر نے اپنے بعد منصب خلافت کے لیے چنا ہے، اور عمر وہ ہیں جنہیں حیدر کرار، شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا داماد بنانے کے لیے چنا ہے، اور حضرت عمر وہ ہیں جنہیں میری اور آپ کی ماں، تمام مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے حجرے میں نبی پاک کے پہلو میں سلانے کے لیے چنا ہے۔ یہ حضرت عمر کی زندگی کا پورا تعارف ہے۔ اگر ان کو کھولیں تو حضرت عمر کی پوری زندگی ہے۔ تو ساری بات ان جملوں کی تفصیل تو نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ باتیں ان جملوں کے حوالے سے عرض کروں گا۔ نبوت کا 6واں سال شروع ہو چکا تھا، 40 مرد مسلمان ہو چکے تھے، 11 خواتین نبی پاک کا کلمہ پڑھ چکی تھی۔ لیکن ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں آئے، غلاف کعبہ کو پکڑا اور دعا مانگی، اور جو 40 مرد اب تک مسلمان ہو چکے تھے وہ کوئی معمولی نہیں تھے، جلیل القدر لوگ تھے۔ حضرت ابوبکر جیسے جانثار تھے، حضرت عثمان جیسے دیوانے، حضرت طلحہ جیسے جانباز، حضرت زبیر جیسے نوجوان، حضرت حمزہ جیسے شجاع، اور حضرت علی جیسے بہادر، یہ سب ان 40 میں موجود تھے جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے نبی پاک بیت اللہ میں آئے، غلاف کعبہ کو پکڑا اور دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ، اس وقت 40 مرد مسلمان ہو چکے ہیں، 11 خواتین میرے مشن میں میری معاون بن گئی ہیں، لیکن اب بھی عمر کی کمی محسوس ہو رہی ہے، اب بھی اسلام اور مجھ محمد کو عمر کی ضرورت ہے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کے وقار کے لیے، اسلام کی شان میں مزید اضافہ کرنے کے لیے عمر بن خطاب عطا کر دے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، آپ کو مانگا ہے۔ امام الخطباء امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ بتائیں کہ حضرت علی میں اور حضرت عمر میں فرق کیا ہے؟ حضرت علی اور حضرت عمر میں
فرق کیا ہے؟ تو شاہ جی نے سمندر کو کوزے میں بند کیا اور ایک جملے میں فرق بیان کیا. فرمایا علی وہ ہیں جو مرید مصطفیٰ ہیں، علی وہ ہیں جو مرید مصطفیٰ ہیں، اور عمر وہ ہیں جو مراد مصطفیٰ ہیں. مرید اور مراد میں کیا فرق ہے؟ مرید اس کو کہتے ہیں جو خود چل کر کے قدموں میں آ جائے، اور مراد وہ ہوتا ہے جسے اللہ سے مانگ کر لایا جائے. مرید وہ ہوتا ہے جو بغیر طلب کے آ جائے، اور مراد وہ ہوتا ہے جسے طلب کیا جائے. مرید وہ ہوتا ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب نہیں کیا، وہ خود چل کر کے آئے، وہ سارے مرید ہیں. اور جس کو طلب کیا وہ صرف مرید نہیں ہے بلکہ مراد ہے. بلکہ دوسرے لفظوں میں اسے اور آسان کریں تو جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں وہ سب کے سب نبی پاک کے مرید ہیں، اور حضرت عمر صرف مرید نہیں ہے بلکہ مراد بھی ہیں. نبی پاک کے سارے صحابہ حضور کے طالب ہیں، اور حضرت عمر صرف طالب نہیں ہے بلکہ مطلوب بھی ہیں. نبی پاک کے سارے صحابہ نبی پاک کے محب ہیں، اور عمر صرف محب نہیں ہے بلکہ حضور کے محبوب بھی ہیں. تو فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کی عزت اور وقار میں اضافہ کے لیے عمر عطا کر دے. دعا مانگی. اور حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی جو باتیں ہوتی تھی بڑی عطائی باتیں ہوتی تھی. کتابوں میں یہ جملے نہیں ملتے تھے جو حضرت کہہ دیا کرتے تھے اپنے خطبات میں. کسی نے پوچھا تو پوچھنے کے اوپر حضرت عمر کی شان کے حوالے سے حضرت عمر کی شان بیان کرتے ہوئے حضرت عمر نے حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ بیان فرمایا، اور اس میں حضرت عمر کی عظمت جھلک رہی ہے، حضرت عمر کی شان جھلک رہی ہے. فرمایا کھاتا ہوتا ہے نا، کھاتا، جیسے یہ تاجر لوگ ہوتے ہیں یہ صحیح سمجھتے ہیں کھاتا کیا ہوتا ہے جی، پرانا کھاتا کھولو ذرا، کس سے لینا ہے کس سے لینا ہے. تو تاجروں کو سمجھانے کے لیے شاہ جی نے ایک جملہ استعمال کیا. فرمایا آج بھی اگر اسلام کا کھاتا کھولو نا، اسلام کا کھاتا کھولو تو عمر کا بقایا آج بھی اسلام کے ذمہ باقی ہے. اسلام کے ذمہ آج بھی عمر کا بقایا باقی ہے. حضرت عمر کی شان ہے. تو بارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم اعز الاسلام، اللہ عمر عطا کر دے اسلام کی عزت کے لیے. ادھر یہ دعا مانگی ہے اور ادھر مشرکین مکہ حضور کے منصوبہ قتل کا تیار کر رہے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے. آپ نے تلوار اٹھائی ہے. میں لمبا واقعہ یہ بارہا بچے کو یاد ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. کیسے راستے میں ایک صحابی ملے، انہوں نے بتایا غلط ارادے سے جا رہے ہو لیکن جس کے لیے جا رہے ہو تمہاری بہن اسی کی مرید بن گئی ہے. تو راستہ تبدیل کیا کہ پہلے بہن سے تو پوچھو جا کے. تو جب حضرت عمر پہنچے اپنی بہن کے پاس حضرت فاطمہ کے پاس تو پوچھا اسلام سے متعلق، کلمہ پڑھنے سے متعلق. حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کوئی دوسرا جملہ استعمال نہیں کیا، صاف صاف لفظوں میں کہا ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ قوی الجثہ تھے، مضبوط تھے، بہادر تھے، اور اتنے بہادر تھے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ جانور کے چمڑے پہ کھڑے ہو جاتے 20 آدمی اگر اس چمڑے کو کھینچنا چاہتے تو حضرت عمر کے نیچے سے چمڑے کو نہیں کھینچ سکتے تھے، اتنے بہادر تھے. تو حضرت فاطمہ سے پوچھا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا، اقرار کیا. حضرت عمر نے مارنا شروع کیا، بہنوئی کو بھی بہن کو بھی، اور اتنا مارا بہن کے جسم سے اور منہ سے خون نکل آیا. اور حضرت عمر کہتے ہیں میں نے مارنا اس وقت بند کیا کہ جب ترس نہیں آیا، مجھے ترس آنے کی وجہ سے میں نے مارنا بند کر دیا. فرمایا نہیں، میں نے اس وقت مارنا ختم کیا جب میں مار کے تھک گیا تھا. بے ہوش ہو گئی آپ کی بہن. جب ہوش میں آئی، افاقہ ہوا، تو آپ کی بہن نے حضرت عمر کو خطاب کیا، تاریخی جملہ کہا،
فرمایا عمر جس باپ کا خون تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، جیسے تم کفر کے اوپر پختہ ہو میں تم سے 2 گنا زیادہ اسلام پر پختہ ہو چکی۔ آپ کی بہن کہہ رہی ہے، زخمی ہے، اور جس نے، یہ تو تاریخ ہے، یہ تو اسلام کی خوبصورتی ہے کہ جس نے دامن مصطفیٰ کو تھاما ایک مرتبہ وہ کٹ تو گیا لیکن حضور کے دامن کو اس نے نہیں چھوڑا۔ تو آخر پریشان ہو گئے، اتنا مارا، اور پھر سورہ طٰہٰ کا پڑھا ہوا صحیفہ نظر پڑی، اس کو پڑھا، لمبا واقعہ ہے، غسل کیا، ساری چیزیں، آخر میں یہاں تک پہنچے کہ اپنی پگڑی اتاری، گلے میں لٹکائی اور فرمایا مجھے بھی حضور کے قدموں میں لے چلو۔ وہ جو دعا تھی پچھلی رات حضرت عمر کے لیے نبی پاک نے مانگی تھی، وہ عرش کے سینوں کو چیرتے ہوئے عرش پہ پہنچی اور اللہ کے ہاں مقبول ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود تھے۔ حالات ایسے تھے کہ سر عام عبادت کرنا، تعلیم و تعلم، دین سیکھنا سکھانا یہ ناممکن تھا، تو دار ارقم میں چھپ کر کے یہ سارے معاملات ہوتے تھے۔ سارے صحابہ وہاں پر موجود ہیں، حضرت عمر دروازے پہ پہنچے ہیں، سوراخوں سے دیکھا گیا تو صحابہ نے معلوم ہوا عمر آئے ہیں، صحابہ سام کے عمر آئے ہیں۔ حضرت حمزہ 2 دن پہلے مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا صحابہ سے ڈرتے کیوں ہو، دروازہ کھولو، اگر تو عمر صحیح نیت سے آئے ہیں تو آنکھوں کی پلکوں پر بٹھائیں گے، اور اگر غلط نیت سے آئے ہیں اسی کی تلوار سے اس کا سر تک سے جدا کر دیں گے۔ جوش میں آگے حضرت حمزہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو خطاب کیا، بٹھایا، فرمایا چچا جوش کا وقت نہیں ہے، جوش میں مت آئیے، آج عمر غلط ارادے سے نہیں آیا ہے، آج عمر قہر بن کر نہیں آیا ہے، میری دعاؤں کا صبر بن کر کے آیا ہے، میری دعاؤں کا صبر بن کے آیا ہے، جو دعا میں نے مانگی تھی اس دعا کا ثمرہ اور نتیجہ بن کر کے آج عمر آ رہا ہے۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر قدموں میں آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ جب اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، تو صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور مکہ کی پہاڑیاں تکبیر کے نعرے سے گونجی۔ حضرت جبریل تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج جیسے صحابہ نے عمر کے اسلام لانے کے اوپر نعرہ تکبیر بلند کیا ہے، عرش پر فرشتوں نے، آسمان پر فرشتوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام، آپ مسلمان ہوئے، وقت نماز ہوا، اب اللہم اعز الاسلام، اسلام کو کیسے عزت ملی، حضور کی دعا کیسے قبول ہوئی، نماز کا وقت ہوا، یا رسول اللہ نماز کہاں پڑھنی ہے، عمر یہاں پر پڑھنی ہے، بند کمرے میں پڑھنی ہے، چھپ کر کے پڑھنی ہے، یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تیری قوم بیت اللہ میں نماز ادا نہیں کرنے دیتی، تو اس لیے ہم یہاں پر پڑھتے ہیں، نماز چھپ کر کے پڑھتے ہیں، کمرے میں پڑھتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ خطاب کا بیٹا عمر اسلام لے آیا، آپ کا غلام بن گیا، کیا اب بھی چھپ کر کے نماز پڑھیں گے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، آج چھپ کر نہیں، بیت اللہ کے صحن میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب یہ سارے بیت اللہ میں پہنچے، مکہ کے سردار قریشی، بڑے بڑے چودھری اور وڈیرے مکہ کے موجود تھے، وہ دیکھ رہے تھے یہ تماشا، اس عمر کو تو ہم نے بھیجا تھا حضور کا سر لانے کے لیے، یہ کیا کر رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے سرداروں کو خطاب کیا، مکہ کے چودھریوں اور وڈیروں کو خطاب کیا، قریشیوں کے سرداروں کو خطاب کیا، اور خطاب کر کے کہا کہ آج خطاب کا بیٹا عمر نبی پاک کا کلمہ پڑھ کے آپ کا غلام بن کر کے بیت اللہ میں آیا ہے، غلام بن کر کے بیت اللہ میں آیا ہے، اور بیت اللہ میں تمہارے سامنے بیت اللہ کے صحن میں نماز ادا کرے گا،
سب مسلمان نماز ادا کریں گے، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، وہ عمر کو روک کر کے دکھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، مکہ کے سردار پریشان ہوئے، چنانچہ مسلمانوں نے بیت اللہ کے صحن میں پہلی مرتبہ تاریخ اسلام میں نماز ادا کی۔ اور وہ جو شاعر نے کہا تھا نا، جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں، یہ حضرت عمر ہیں۔ اور یہی بات، یہی جملے بیک وقت جیسے اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی موجودگی میں مکہ کے مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو، عمر کو نماز سے روکے۔ بیعینی ہی یہی الفاظ اس وقت کہے تھے جب مسلمان مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کر رہے تھے اور چھپ چھپ کر کے جا رہے تھے، رات کے اندھیروں اور تاریکیوں میں نکل رہے تھے۔ عمر دن کے اجالے میں نکلے، بیت اللہ میں نکلنے سے پہلے آئے اور سواری پہ سوار ہو کر کے مشرکین مکہ کو یوں ہی خطاب کیا تھا، اور خطاب کر کے کہا تھا آج عمر کی سواری کو روک کر کے دکھاؤ، میں مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ اور شاعر نے کہا تھا نا، دمِ ہجرت وہ نکلا اور للکارا پجاری کو، دمِ ہجرت وہ نکلا اور للکارا پجاری کو، ابو جہل، ابو لہب اور ہر بدبخت ناری کو۔ اور کیا کہا؟ فرمایا حلالی ہو تو روکو عمر کی اس سواری کو، میں موتیں بانٹنے نکلا ہوں بتا دو ہر بھکاری کو۔ جو کفر کے چھکے چھڑوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ تو اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، عمر دے کر کے، عمر عطا کر کے اللہ نے اس کی عملی صورت پیدا فرمائی کہ اسلام کو عزت ملی، وقار ملا حضرت عمر کے صدقے۔ پھر دوسرا جملہ جو میں نے استعمال کیا کہ حضرت ابو بکر نے آپ کو چنا اپنے بعد منصب خلافت کے لیے۔ حضرت ابو بکر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، خلیفہ بلا فصل، بلا فصل یعنی حضور کے بعد بغیر کسی فاصلے کے آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ آپ نے 2 سال 3 مہینے 9 دن یا دوسری روایت ہے 10 دن آپ کا خلافت کا زمانہ ہے۔ 2 سال 3 مہینے 9 دن یا 10 دن آپ منصب خلافت پہ فائز رہے۔ آپ جب دنیا سے رخصت ہونے لگے، آپ نے سوچا کہ میرے حوالے سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی واضح طور پہ حکم نہیں فرمایا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میرے اوپر امت متفق تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، اور وجہ یہ بھی تھی کہ حضور جانے سے پہلے انہیں اپنے مسلح پہ کھڑے کر گئے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ کسی خلیفہ کا تقرر نہ ہو، میں دنیا سے چلا جاؤں اور بعد میں مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنا خلیفہ یعنی میرے بعد جو منصب خلافت کو سنبھالے گا اس کا تقرر کیا جائے۔ اس کے لیے آپ نے حضرت عثمان کو بلایا، اور حضرت عثمان کو بلا کر کہا کہ میں جو لکھواؤں وہ آپ نے املا کرنا ہے، لکھنا ہے۔ قلم کاغذ دیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا شروع کیا، حضرت ابو بکر نے بولنا شروع کیا۔ اتنا جملہ حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ میں اپنے بعد خلافت کے لیے، یا دوسری روایت یہ ہے کہ میرے بعد مسلمانوں کا خلیفہ، اتنا جملہ حضرت ابو بکر نے بولا، اتنا جملہ حضرت عثمان نے لکھا۔ حضرت ابو بکر پر غشی طاری ہوگی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ اگر اسی حالت میں حضرت ابو بکر فوت ہو گئے تو وہ بات جو حضرت ابو بکر چاہتے تھے وہ پوری نہیں ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے آگے لکھ دیا خود ہی، اتنی بات تو لکھوائی گئی تھی نا کہ میرے بعد مسلمانوں کا خلیفہ، آگے لکھ دیا عمر ہوں گے۔ حضرت عثمان نے لکھ دیا۔ اب حضرت
اور یہ جو ترتیب تھی نا صحابہ کے درمیان، ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ صحابہ کو معلوم تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرواتے تھے اس کی ترتیب یہی رکھتے تھے، خود کرتے تھے، حضرت ابو بکر کو کہتے تھے، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، یہاں تک کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، آغاز ہوا تو سب سے پہلا پتھر حضور نے خود رکھا، پھر حضرت ابو بکر کو کہا رکھو، پھر حضرت عمر کو کہا، پھر حضرت عثمان کو کہا. یہ ترتیب سارے صحابہ جانتے تھے، بلکہ خود حضرت علی کے بیٹے ہیں جن کو ہم محمد بن حنفیہ کے نام سے جانتے ہیں. یہ بھی تاریخ کا ظلم ہے کہ باپ کا نام علی ہے لیکن تاریخ اسے حنفیہ کے نام سے جانتی ہے، حنفیہ کے بیٹے، نہ ماں کا نام ہے اور نہ باپ کا نام ہے، بلکہ جس قبیلے کے ساتھ ماں کا تعلق تھا حضرت محمد رحمہ اللہ کی، اس قبیلے کا نام حنفیہ تھا. تو کیوں کہا حضرت محمد بن حنفیہ، محمد بن علی کی جگہ تاریخ اور مورخین نے کیوں لکھا؟ اس کی بھی ایک داستان ہے کہ چھپایا جائے، لوگوں کو بتایا نہ جائے، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ محمد بن علی کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. تو محمد بن حنفیہ نے والد گرامی سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سا آدمی ہے جو سب سے زیادہ بہترین ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا ابو بکری، حضرت ابو بکر. پھر پوچھا، فرمایا عمر. اس کے بعد حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ فخشی، تو میں ڈر گیا کہ کہیں اب یہ حضرت عثمان کا نام نہ لے دیں، تو میں نے یہ نہیں پوچھا ثم من، پھر عمر کے بعد کون، بلکہ میں نے یوں سوال کیا ثم انت، پھر تیسرا نمبر آپ کا ہے نا؟ تو حضرت علی نے فرمایا نہیں، میں تو عام مسلمان ہوں، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان ہے. حضرت علی نے کہا تو سب کو پتا تھا، تو حضرت عثمان بھی جانتے تھے، اس لیے انہوں نے لکھ دیا عمر. بہرحال حضرت ابو بکر کو افاقہ ہوا، آپ نے پوچھا میں نے کیا لکھوایا تھا؟ فرمایا اتنا جملہ آپ نے لکھوایا تھا، میں نے آگے عمر ہوگا اس کا اضافہ کر دیا. حضرت عثمان کو حضرت ابو بکر نے فرمایا اے عثمان، اگر تو یہاں پر عمر کی جگہ اپنا نام بھی لکھ دیتا مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا. یہ بتایا کہ تیرے اندر بھی وہ صفات موجود ہیں. حضرت عمر کو بلایا، حضرت عمر کو کہا کہ میرے بعد آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے. اب لوگ کہتے ہیں جو فریق مخالف ہے نا، شین والا، ہم تو سین والے ہیں نا، جو شین والے ہیں وہ نعوذ باللہ حضرت حضرات صحابہ پر، خلفاء پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ حضرت علی کا حق تھا، شین کر کے حضرت ابو بکر نے حکومت لے لی تھی، اور یہ غاصب تھے نعوذ باللہ. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہاں پر سنیے، حضرت عمر کو بلایا، حضرت ابو بکر نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے میرے بعد خلیفہ ہوں گے. حضرت عمر کا جواب کیا تھا؟ حضرت عمر نے فرمایا لیس لی بہا حاجۃ، مجھے خلافت کی، منصب کی، عہدے کی ضرورت نہیں ہے. لیس لی بہا حاجۃ، مجھے ضرورت نہیں ہے. حضرت ابو بکر نے تاریخی جملہ فرمایا اے عمر، تجھے تو خلافت کی ضرورت نہیں ہے، عہدے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خلافت کو تیری ضرورت ہے. اور فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا، اللہ کے دربار میں پیش ہوں گا، اور لوگ، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ اپنے بعد کس کو منصب خلافت سپرد کر کے آئے ہو، تو میں کہوں گا اے مولا، تیری زمین پر، تیری دھرتی پر سب مسلمانوں میں سب سے افضل جو تھا، میں نے اس کے حوالے منصب خلافت دیا ہے. اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہوئے. وہ جو کاغذ جس سے لکھوایا گیا تھا اس کو بند کیا گیا، اس پہ مہر لگی، اور حضرت ابو بکر اس کو لے کر کے بالکونی میں اپنے بالا خانے میں آئے، صحابہ کو اکٹھا کیا جو موجود تھے، اور اس کو لہرا کر فرمایا جس شخصیت کا نام اس خط کے اندر اور اس تحریر کے اندر موجود ہے، کیا میرے بعد تم اس کی خلافت کے لیے تیار ہو اور اس کی خلافت کو مانتے ہو، قبول کرتے ہو؟ تو صحابہ نے تائید کی، سب صحابہ نے تائید کی. اچانک پیچھے ایک شخص کھڑے تھے، انہوں نے بلند آواز سے کہا کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے، ہمیں یہ قبول نہیں ہے. جب رد کرنے والے جو تھے، حضرت جو بھی تھے، جو پیچھے کھڑے تھے، جب صحابہ نے دیکھا یہ کون ہے جو رد کر رہا ہے، جو کہہ رہے ہیں ہمیں قبول نہیں ہے، تو دیکھا یہ کوئی اور نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا
اے علی آپ کو یہ حضرت ابو بکر نے کہا اے علی آپ کو یہ فیصلہ قبول کیوں نہیں ہے؟ فرمایا بڑا زبردست جملہ استعمال کیا، فرمایا عربی عبارت، فرمایا لا نرضى الا بعمر بن الخطاب، اس لیے کہ اگر اس خط میں نام عمر کا ہے تو مجھے منظور ہے، اور اگر عمر کے علاوہ کسی اور کا نام ہے تو مجھے منظور نہیں ہے۔ تو یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے اتفاق، صحابہ کا اتفاق ہوا کہ حضرت ابو بکر کے بعد آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہوں گے۔ آپ کی بہت ساری محبتیں، قربتیں حضرت علی کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ ہیں، لیکن وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔